ٹورڈز دی اینڈ یہ آپ کو کچھ معلومات یا تجزیہ کچھ وہ خبریں تھی پہلے آئیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ گیا ہے، یہ بھی خبر چلتی رہی کہ محسن نقوی صاحب بھی واشنگٹن موجود ہے، شاید تقریب میں ہوں گے، کیمرے میں تو مجھے نظر نہیں آئے دونوں، یہ کیا ہے، کوئی علم ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، دعوت نامہ کسی پاکستانی کو نہیں کیا. اچھا، دعوت نامہ اس خطے میں ہندوستان کے وزیر خارجہ کو گیا تھا، جے شنکر، جو ادھر موجود ہے. ملی مطلب پچھلے تقریباً 2 ہفتے کے اندر 2 افراد کے حوالے سے، ایک بلاول بھٹو زرداری اور ایک محسن نقوی کے حوالے سے. محسن نقوی کے حوالے سے خبر جو ہے وہ یہ تقریب حلف برداری سے صرف چند گھنٹے پہلے پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبریں چلنا شروع ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا جو صدارت کا ٹینیور آج سے شروع ہو گیا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ It would be very challenging میرے حساب سے، اس لیے خاص طور پہ کہ دیکھیں امریکہ کا جو انٹرسٹ تھا جب طالبان وہاں پر تھے، افغان طالبان کی حکومت تھی اور وہ وہاں پر افغانستان میں ان کی فوجیں تھی، اس وقت ان کو ماضی میں جو حکومت تھی امریکہ کے اندر، اچھا امریکہ کیا ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی جو ماضی میں حکومت ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حکومت کو نئی آنے والی حکومت ہو بھی اس کی اپوزیشن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعزاز میں صدارتی عہدے کی حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ایرینا میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. دعوت نامہ پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا کو گیا ہے، پرائم منسٹر آف ہنگری کو گیا ہے، پرائم منسٹر آف اٹلی کو گیا ہے، اور جو یورپین اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو گیا ہے. عارف الوی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے سابق صدر کی، مجھے بھی دعوت نامہ آیا، میں گیا نہیں. کون سے سابق صدر؟ عارف الوی صاحب. نہیں سر، دیکھیں دو دعوت، ایک تو ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر بدامی صاحب آپ کے اور میرے پاس کوئی 20-30 ہزار ڈالر ہوں تو ہم ٹکٹ لے سکتے ہیں. آج شام کو فنکشن ہوں گے تو آپ ٹکٹ لے لیں، 20 ہزار ڈالر دیں، 30 ہزار ڈالر دیں، وہ آتا ہے ہر فنکشن میں، ہائی گائز ہاؤ آر یو، ویو کرے گا، اس کی بیوی ساتھ ہوگی، ہاتھ پکڑا ہوگا، تھوڑا سا ڈانس وانس بھی کر سکتا ہے. اور جو لوگ بیٹھے ہوں گے عوام میں، جس میں ہمارے بھی لوگ اس میں جنہوں نے 20-30 ہزار ڈالر دیے ہوں اس ٹکٹ کے لیے، اس کو ویو کرے گا دور سے، ہائی گائز سی یو لیٹر. دعوت نامے سے مطلب ہے official invitation، وہ کسی پاکستانی کو نہیں آئی. Be very clear on that. ہم دیکھیں وہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں، آپ پیسہ ہے تو خریدیں، آپ کے پاس کھلا پیسہ ہے، لینڈ بناؤ، ٹھیک ہے. آخری کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب وہ بھی شرکت کریں گے، اور پاکستانی سفیر بھی شرکت کریں گے اور وہ بھی شرکت کریں گے. لیکن دونوں افراد جو ہے وہ کم از کم جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک نہ ان کی کوئی تصویر آئی، نہ کوئی وٹنس آیا، نہ کچھ پتہ لگا کہ کیا انہوں نے شرکت کی ہے یا نہیں کی. فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے اپنے کبوتر جو ہے تھوڑا سا امریکہ کی جانب بھی ہم نے بھیجے اور ہم نے کہا ذرا پتہ تو کروائیں کہ آخر یہ ایشو کیا ہے. تو ایک جو انفارمیشن آئی ہے، بٹ ذہن میں رکھیے کہ انفارمیشن جو میں شیئر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات پروو ہوئی ہے کہ اس وجہ سے یہ دونوں افراد وہاں پہ نہیں تھے. مجھے پتہ یہ لگا کہ ایک تو عام طور پہ یہ جو تقریب حلف برداری ہوتی ہے یہ اوپن سپیس میں کی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ اسے اندر شفٹ کر دیا گیا، موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے اسے اندر شفٹ کیا گیا. اور یہ 16 مختلف گروپس جو ہیں وہ بنائے گئے تھے جن کو یہ انویٹیشنز ایکسٹینڈ کیے گئے تھے. لیکن چونکہ یہ تقریب اس کے بعد اندر شفٹ کر دی گئی، انڈورز شفٹ کر دی گئی، تو یہ 16 سے 4 گروپس رہ گئے. اور ان 4 گروپس کو جس میں جو چوتھا اور آخری گروپ تھا اس کا تعلق جو تھا وہ ڈپلومیٹس کے ساتھ تھا، ایمبیسڈرز کے ساتھ، اور پاکستانی ایمبیسڈر نے جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کیا ہے، اس فنکشن کو اٹینڈ کیا ہے. لیکن جو باقی مختلف 12 مختلف گروپس تھے ان کی انویٹیشنز جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. ایک اور پاکستانی البتہ اس تقریب میں موجود تھے، طاہر جاوید صاحب. طاہر جاوید صاحب جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر انہیں عہدہ بھی ملا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب کو اٹینڈ کیا ہے. تو اور وہ جو یہ جو خطاب تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی کل رات کو ایک خطاب نہیں کیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سے زائد خطاب کیے ہیں مختلف گروپس میں جا کے، اور اس کے بعد میں اس نے ایک سائن جو سرمنی تھی وہ بھی اس نے کی ہے جس میں مختلف جو ایگزیکٹو آرڈر سے پہلے دن اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز کیے. لیکن اب ذرا تقریب کے اوپر بات آ جائے تو بہرحال ہمیں محسن نقوی اور بلاول بھٹو کہیں پہ نظر نہیں آئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی رہنما نظر نہیں آیا. پاکستان کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ بھی تھا, اس کے بعد ہمارے انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی تھی, دے وانٹ اس ٹو سپورٹ اور کمیونیکیشن بھی ہم کر لیتے تھے. دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ میرے خیال میں پاکستان ایک ایسا لوکیشن بھی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا, خاص طور پہ اس کے ہم ایک اسلامک اور واحد مسلم کنٹری ہیں. ہمارے تعلقات چائنا سے بہت اچھے ہیں, ہماری جیو لوکیشن بہت اچھی ہے, ہماری بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے, اس لیے پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. ہاں اٹ ڈپینڈ کہ ہم اپنی سیاست کیسے لے کے چلتے ہیں, کیسے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں. ہم شور کہ ہمارے فارن آفس کے فائنینس آفس ہیں پہلے سے اپنی رسپانس تیار کر لی ہوگی, جو ان کی کوئریز ہوتی رہی ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آتی رہی ہیں, ان کے ایڈوائزر کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ ہمیں اپنی اچھے طریقے سے کوئی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ وہ پاکستان کو ایک امپورٹنٹ اس ریجن کا پلیئر سمجھے, کیونکہ ابھی وہ صرف انڈیا کو سمجھتے اور انڈیا کے پرزم سے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. اور حارث صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں کتنا چینج آئے گا؟ بیکاز رشیا, چائنا, افغانستان, ایران اینڈ انڈیا, اٹس 70% آف فارن پالیسی آف ٹرمپ. حارث نواز صاحب, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ساؤتھ ایشین جو ریجن ہے اس پہ اس کا کیا اثر آئے گا, کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پالیٹکس میں؟ بیکاز 70% آف فارن پالیسی کور کرتا ہے رشیا, چائنا, ایران, افغانستان اینڈ انڈیا ان دس ریجن. دیکھیں, اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی بہت اچھی بنانی چاہیے, کیونکہ اس ریجن میں ہم تقریباً 3 جو ہے وہ نیوکلیر پاورز ہیں, جس میں رشیا ہے, پاکستان, انڈیا, چائنا, بلکہ 4 کنٹریز ہیں اس کے اندر. ہمیں اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں چائنا سے تعلقات رکھنی ہے, ہمیں رشیا سے کرنی ہے. وی نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ, یہ اصول ہے. لیکن کیونکہ یورپ اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاورز ہیں, ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہمیں ان سے تعلقات اچھے بھی ہیں, ہمارا ان سے ٹریڈ ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان سے ہر حالت میں کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کو کبھی بھی ایز اے سوورن اسٹیٹ اپنی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہماری حکومت کو وہ چاہنا چاہیے جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. آئی ایم شیور کہ ٹرمپ کے پاس اس وقت بہت اور بڑی چیزیں ہوں گی. نمبر 1 پرابلم ہے کہ اس وقت غزہ کی سیز فائر انہوں نے کروا لی ہے, یوکرین وار ہے, سیریا کے حالات خراب ہیں. اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی دیکھیں ہمیں ٹیررزم بہت زیادہ ہو رہا ہے, افغانستان میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے مخالف اور کھل کے اس کے خلاف کام کرتی ہو, اور اس نے بھی اس کے خلاف کھل کے کاروائیاں کی ہوں, بے انتہا کاروائیاں کی ہوں, جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی بینکا ہو, الزامات کی بوچھار بھی کی ہو, الیکشن کمپین کے دوران اس پر حملہ بھی ہوا ہو, تو اس حکومت کے اثرات جو ہوں گے, یا وہ حکومت جاتی دفعہ جو اس کی پالیسیاں ہوں گی جس کے خلاف ووٹ لیا ہے ٹرمپ نے, کس طرح اثر نہیں پڑے گا؟ بے انتہا اثر پڑے گا. ایک سپر پاور, مقروض ترین پاور بنی ہوئی ہے, ایک سپر پاور جس کو بہت سے ممالک میں مقبولیت حاصل ہوتی تھی, وہاں پر اسے سابقہ حکومت کی وجہ سے نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک سپر پاور جس کے متعلق کہا جاتا تھا ہمارے ملک کے اندر ہمارے موجودہ وزیر دفاع ہے نا خواجہ صاحب, جی کہتے تھے ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ہمیں آکسیجن جو ہے وہ امریکہ دیتا ہے. تو پھر آپ کیسے سمجھ, ایک تو وہاں پر تبدیلی کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں تبدیلی آئے گی. دنیا کے 4 ایسے ممالک ہیں جہاں پر جس کی تبدیلی جو ہے نا وہ بڑا اثر رکھتی ہے. امریکہ کے اندر اقتدار کی تبدیلی, چائنا کے اندر اقتدار کی تبدیلی, رشیا کے اندر اقتدار کی تبدیلی, اور سعودی عرب. یہ دنیا کے 4 ایسے ممالک ہیں جن کے متعلق آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے ممالک میں آنے والے وقت میں اثر پڑتا ہے.